تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جب مولا کائنات کے ولایت کا اعلان کر دیا میرے آقا نے اور اقرار کرا دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا رہبر، رہنما اور سرپرست کیوں نہیں اقرار کیا گیا؟ کیوں نہیں انہیں مانا گیا کہ یہ بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے رہبر اور رہنما ہیں؟ کیوں نہیں مانا گیا بھائی؟ اسی لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر میں تھے مرض الموت کے وقت، کہا کہ میں کیسے وصیت لکھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو انہوں نے لکھنے نہیں دیا. انہوں نے لکھنے نہیں دیا. کیوں ان کو امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں مانے؟ اسی لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع چھوڑ دی، اور انہوں نے، اور وہ سب صحابی تھے، سب نہ صرف صحابی تھے، سب پیغمبر زادے تھے. اس زمانے میں اگر آپ ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں سب سے شریف خاندان، سب سے شریف قبیلہ کون تھا؟ بنی اسرائیل تھے. یعنی دنیا میں مومن اور کوئی نہیں تھے. یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھوڑی بہت تھی مکے میں، جو ان کے نسل کہتے ہیں نا وہ، یا تو حضرت، لیکن بقیہ جو بڑا قبیلہ تھا مومنین کا، اہل اسلام کا، کتابوں کا، انبیاء کا ماننے والا، سب بنی اسرائیل تھے. صرف یہی تھے، دنیا میں اور کوئی نہیں تھے اس زمانے. اور یہ سب پیغمبر زادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ان کو فضیلت دی ہے. اور انہوں نے کیسے کیسے معجزات دیکھے، وہ معجزات دیکھے کہ انسان عقل سے حیران رہ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، فرعون، دیکھیں ابھی ہمارے زمانے میں جو جتنا بڑا سپر پاور ہے امریکہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں. امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. امریکہ بھائی سپر پاور، وہ کہتا بھی ہے کہ بھائی میں خدا کو مانتا ہوں، پیسے پہ بھی لکھا ان گاڈ وی ٹرسٹ، ڈالر پہ ہی لکھا. لیکن اس زمانے میں جو سپر پاور تھا سب سے، اتنا مغرور، اتنا ظالم، کہ کہتا ہے میں خود رب ہوں آپ کا، میری پوجا کرو، میری پرستش کرو. اور پھر وہ اسی قبیلے کے بچوں کو قتل کرتا تھا. بنی اسرائیل کے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کرتا تھا، بچی ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے ایسے معجزات دیکھے کہ اسی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے اکیلے، ان کے ساتھ صرف ان کا بھائی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، نہ فوج، کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو للکارا کہ میں پیغمبر ہوں اللہ کی جانب سے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے زمین و آسمان کا. اور پھر اس کو کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان پہ ظلم کر رہا ہو، ان کو غلام نہ بناؤ، اور میری نبوت کو تسلیم کرو. پھر انہوں نے کہا کہ تو ایک جادوگر ہے، تیرے مقابلے میں ہم جادوگر لاتے ہیں. ان کو شرمندہ کرنے کے لیے جادوگروں کو پیسے دیے، ان کو جا کے لے کے آئے. تو وہ جادوگروں نے کرتب دکھائے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کی جو لاٹھی ہے وہ ڈال دیا، وہ اتنا بڑا اللہ کے حکم سے لوگ رہ گئے کہ بھئی ایک لکڑ کا ٹکڑا کیسے ایک زندہ جانور بن جاتا ہے. اور پھر وہ سب جادوگر انہوں نے اسی وقت سجدہ کیا ہے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے بھائی، ہم نے توبہ کیا، یہ جادوگری نہیں ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. فرعون نے کہا کہ میں آپ سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا، جادوگروں سے کہا. انہوں نے کہا میں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ دین حق ہے. تو بنی اسرائیل نے سب معجزات دیکھے. بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈبا دیا. وہ جو سب دنیا کا اتنا بڑا سپر پاور تھا، لشکر لے کے آیا بنی اسرائیل کے پیچھے، کہ ان کو واپس لے کے آتے ہیں، اپنا غلام بناتے ہیں، ہمارے غلام یہ جانے کی ضرورت، ان کی اجازت نہیں ہے. وہ سب اللہ نے ہلاک کر دیا. وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے پانی پر، ٹھیک ہے نا. اتنے معجزات دیکھے. آسمان سے ان کے لیے کیا نازل ہوتے تھے؟ آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا تھا. یہ جب چلتے تھے صحرا میں تو ان پہ بادل سائے لگاتا تھا. اتنے یہ تھے، ہر دن، یعنی دن رات یہ معجزے دیکھتے تھے. اسلام میں تو اس طرح نہیں ہے بھائی کہ آسمان سے صحابہ کے لیے کھانا نازل ہو. اس طرح تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. پرندے ان کے لیے، روسٹڈ پرندہ آسمان سے آتا بھائی، کھانا کھاؤ. تو اس کے باوجود ان صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے جو ہی موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے، ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ بولو گے تو آپ کو قتل کر دیں گے. ہم نے اپنی دین چینج کیا بھائی، نہ تو نبی ہے نہ موسیٰ، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہمارا رب یہ بچڑا ہے.
وہ بچڑا بھی کیسے بچڑا ہے؟ وہ لوہے کا ایک مجسمہ ہے، وہ اس نے وہ تانبے کا یا مثلا سونا وغیرہ چاندی ملا کے اس نے ایک مجسمہ بنایا. وہ کوئی ہنر کی بات تو نہیں اس میں، وہ کوئی بھی بنا سکتا ہے. بس یہ تھا کہ اس میں ہوا کے ایک جگہ رکھایا تھا، اس نے ہوا چلتی تھی تو ہوا اس کے منہ سے، اس کے پیچھے سے داخل ہوا، منہ سے نکلتا ہے تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، مثلا سیٹی بجتی ہے اس سے، اوے ہمارا رب بولتا ہے، ہمارا رب بول رہا ہے. بھائی صحابہ کرام سب خوش ہو گئے کہ بھائی ہمارا رب یہ بول رہا ہے. رب کیا بول رہا ہے؟ یہ ایک مجسمہ ہے وہ اس سے سیٹی بجتی ہے، بس ہوا چلتی ہے تو اس سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے. تو اس کے سامنے تراوی پڑھو بھائی، نماز تراوی، نماز جماعت، یہ بھائی سجدے کرو، رکو، اتنا ایسا رب ہے، ایسا رب کسی نے نہیں دیکھا. تو بھائی یہی حالت ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث متواتر ہے بھائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم سے پہلے والی جو امتیں تھیں تم ان کے روش پہ چلو گے. اپنی امت سے فرمایا، منہ بمنہ، قدم بقدم، بالش ببالش، ان کے نقش قدم پہ چلو گے. تو یہ تو کوئی تعجب کی بات، یہ اگر نہ مانے پیغمبر کی بات تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. انبیاء کی کہانی یہی ہے کہ ان کے امتوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے. بالخصوص جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی کتاب کو چینج کیا بھائی. سب انبیاء کی یہی بات ہے، ان کی سنت کو چینج کیا، ان کی شریعت کو چینج کیا ہے، ان کے اوصیاء کو قتل کیا ہے. بھائی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے. بھائی اگر اس امت میں یہ ہو جائے تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم پرانے امتوں میں جو بات ہوئی ہے وہ تم میں واقع نہیں ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ تم پرانے امت، بخاری ہے کہ تم پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے. تو اگر یہ امت اسی نقش قدم پہ چلے تو کیا اس میں کیا بات ہے؟ وہ پھر بھی حکومت، چلو وہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ بچڑے کی عبادت جو ہے بہت قبیح ہے، اس کو کوئی مانتا نہیں ہے بھائی، دل بھی نہیں کرتا، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا. بچڑے کے سامنے تم نماز پڑھو، اس کا دنیاوی تو کوئی لذت تو نہیں ہے. لیکن حکومت بھائی، ابھی آپ جو ہے نا، وہ آپ کو بہار کا جو ہے پرائم منسٹر بنا دے، چیف منسٹر بنا دے، یا آپ کو M&A بنایا جائے، آپ کو وزارت خانہ دے، یا آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا جائے. بھائی لوگ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے کہ بھائی کچھ میری پاور بڑھ جائے نا، وہ کیا نہیں کرتے. بھائی اگر عورت ہے تو روزانہ میک اپ کرے گی اپنے باس کے لیے تاکہ مجھے پروموشن ملے. دنیا کے لیے لوگ کرتے ہیں نا. تو اگر صحابہ کرام کو تمنا ہو کہ ہماری پاور ہمارے ہاتھ میں آ جائے، حکومت ہمارے ہاتھ میں، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ پوری تاریخ انسانیت، اب آج کا معاشرہ بھی اسی بات پہ شاہد ہے کہ یہی انسان یہی کرتے ہیں، تاریخ بھی اسی بات پہ شہادت دیتی ہے. جی سر. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف